Supreme Judicial Council that I will not allow my personal interest that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection, or ill will. according to law, without fear or favor, affection, or ill will. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. جسٹس سید منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب آپ سپریم کورٹ رجسٹری لاہور رجسٹری میں قائم مقام چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری جسٹس سید منصور علی شاہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں تقریب حلف برداری اور جسٹس سید منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی بطور قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر حلف برداری کی یہ تقریب ہے، اور آپ کو بتائیں کہ جسٹس عائشہ اے کی جانب سے یہ حلف برداری کی تقریب کے حوالے سے ان سے حلف لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں قائم مقام چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری جسٹس سید منصور علی شاہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ مناظر بھی آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس سید منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کے حوالے سے حلف اٹھا لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی بطور قائم مقام چیف جسٹس پاکستان تقریب حلف برداری۔ اور ناظرین، بڑی عید پر بڑا صفائی آپریشن جاری ہے۔ 17 پنجاب صفائی صورتحال کے لیے کنٹرول روم فعال کر دیا گیا ہے۔ صفائی آپریشن عید کے 3 روز جاری رہے گا، اور صبح بھر میں 3.5 لاکھ علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے۔ 3000 شکایات کی صورت میں 2000 کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جان لیتے ہیں۔ بتائیے عمران۔ دیکھیے، بڑی عید کا بڑا پلان، اور اسی سلسلے میں آج سیکریٹریٹ میں جو ہے محکمہ لوکل گورنمنٹ نے بڑا کنٹرول روم جو ہے یہاں پہ فعال کیا ہے۔ بنیادی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب ستھرا پنجاب کے حوالے سے یہ کنٹرول روم فعال کیا گیا ہے، اور عید کے 3 روز یہ کنٹرول روم فعال رہے گا اور صفائی ستھرائی کی جو ہے خدمات سر انجام دیتا رہے گا۔ مجموعی طور پر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس سال، کیونکہ یہ انیشل سٹیج ہے۔ 6 ماہ کا ستھرا پنجاب کا ابھی بیبی ہے، اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سیکرٹری بلدیات پنجاب شکیل احمد میاں، ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ، عید مبارک۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے ستھرا پنجاب کے حوالے سے؟ آپ کی پہلی عید ہے، اور پہلی عید میں جو ہے کیا چیلنج درکار آ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے جب سے یہ پروگرام لانچ ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ پہلی ایک طرح سے بڑی عید ہے، اور پہلے جتنا بھی عید کے آپریشن ہوتے تھے وہ بڑے شہری علاقوں تک محدود ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ جو پلان، یہ جو سارا آپریشن ہے، یہ پورے پنجاب میں دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں یکساں طور پر یہ جاری ہے، اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو ستھرا پنجاب کا ایک تو ڈیش بورڈ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید آپریشن کا ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا، جس کی یہ آپ کو ایک مین اسکرین نظر آ رہی ہے، اور اس میں 4-5 بیسک انڈیکیٹرز ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آپریشنز کیسے چل رہے ہیں۔ جو ہمارا 3 دنوں کا ٹارگیٹ ہے، مثلا آج پہلا دن ہے عید کا، تو آج کا ہمارا ٹارگیٹ ہے تقریباً 1,43,000 ٹن آج پورے پنجاب سے علائشی اٹھائی جائیں گی۔ تو ہم آج رات کو دیکھیں گے کہ اس میں سے کتنی آئی ہیں۔ اس وقت اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو 1,43,895 ٹن ہے عید ڈے 1، تو اب تک 11,124 ٹن اٹھائی جا چکی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے ایک طرح سے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو کمپلینٹ نمبر بھی ہے، اور کمپلینٹس بھی اب تک ہمارے پاس تقریباً 2948 کمپلینٹس آ چکی ہیں، جس میں 1869 ریزالو ہو چکی ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ریزالو ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح ہم اس کو یہاں پہ بیٹھ کے
اس کو دیکھ رہے ہیں سارے آپریشن کو. بالکل یہ کراس پنجاب جو ہے آپریشن ہے، کتنا فرق ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کتنا بڑا انیشیٹو ہے کہ محلوں کے ساتھ ساتھ قصبوں کے ساتھ ساتھ گاؤں اور اس کے ساتھ دیہاتوں کے ساتھ اور رورل ایریا پھر اربن ایریا تمام ایریاز جو ہیں وہ کور کیے جا رہے ہیں. 3.5 لاکھ ٹن اس دفعہ علائشیں زیادہ اٹھائی جا رہی ہیں، جہاں پر 80,000 ٹن پورے پنجاب سے اٹھائی جاتی تھیں. یہی مقصد تھا ستھرا پنجاب کے آنے کا. اور عید کے تینوں دن ہے، باقی جو ہے بائیفرکیشن کر دی گئی ہے، تمام جو ہے صورتحال جو ہے ڈیش بورڈ پہ نظر آ رہا ہے اور اس میں بتا دیا گیا ہے کتنی فرنائل ہے، کتنا چونا لگایا گیا ہے، کتنے ایچ آر کام کر رہی ہے، کتنے جو ہے وہ اس وقت ویسٹ کو ڈمپ کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے 72 گھنٹے آپریشن جاری رہے گا اور 72 گھنٹوں کے بعد دوبارہ سے جو ہے دیہات، قصبے، شہر لاہور سمیت پورے صوبہ بھر کو زیرو ویسٹ کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران. اور پنجاب کا سب سے بڑا صفائی آپریشن زور و شور سے جاری ہے. 1,30,000 ورکر صوبے کو صاف کرنے کے مشن پر گامزن ہیں. 30 ارب روپے مالیت کی مشینری صفائی مہم میں استعمال ہو رہی ہے اور وزیر بلدیات ذیشان رفیق آپریشن کی قیادت بھی کر رہی ہیں، جبکہ تمام اسلحہ کی نگرانی کنٹرول رومز اور سیف سٹی کیمروں سے کی جا رہی ہیں. وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور معاون خصوصی ذیشان ملک کا مختلف علاقوں کا دورہ سیف سٹی اتھارٹی میں جا کر کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کا جائزہ لیا ہے. وزیر بلدیات کی LWMC کو کنٹونمنٹ ایریاز میں بھی آپریشن کی ہدایت ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور معاون خصوصی ذیشان ملک کا مختلف علاقوں کا دورہ جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیف سٹی اتھارٹی میں جا کر کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. وزیر بلدیات کی LWMC کو کنٹونمنٹ ایریاز میں بھی آپریشن کرنے کی ہدایت ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور معاون خصوصی ذیشان ملک کا مختلف علاقوں کا دورہ جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیف سٹیز اتھارٹی میں جا کر کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کا جائزہ لیا ہے. اسی پہ بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے. عمران بتائیے آپریشن کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس آپریشن کو جو ہے وہ ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب احکامات آئے ہیں کہ کنٹونمنٹ ایریاز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. دیکھیں ارمناز، آج لاہور شہر میں چونکہ عید ہے اور پورے پاکستان میں فرزندان اسلام جو ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں اور اس طرح لاہور شہر جو ہے وہ ماڈل ہے. پورے صوبہ پنجاب میں جو ہے اس وقت صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. آج افسران سمیت وزیروں سمیت اور جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے تمام افسران جو ہیں وہ اس وقت دورے کر رہے ہیں. گلی محلوں، شہراؤں، سیف سٹی کیمروں کے ذریعے جو ہے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. ماڈل کیمپس پر جایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں ان کی کیمروں سے جو اس وقت سیف سٹی کے کیمروں کے ریڈیس میں سڑکیں آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ صفائی ستھرائی کے انتظامات کیسے ہیں. کہیں پہ کوئی علائش وغیرہ تو نہیں پڑی ہوئی، اگر کوئی پڑی ہوئی ہے تو اس کو فوری طور پر 1139 پر فون کر کے وہاں پہ جو ہے اٹھوایا جا رہا ہے تاکہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے، کوئی کسی کی شکایت جو ہے یہ نہ ہو کہ 3 گھنٹے سے کوئی علائش پڑی ہوئی ہے. اسی طرح مختلف کیمپس کے دورے کیے گئے ہیں، ماڈل کیمپس کے دورے کیے گئے ہیں. جو ہے وہاں پر بیگز کی تقسیم کی گئی ہے، ماحول دوست بیگ ہے، بایو ڈی گریڈیبل بیگ کو لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ملازمین ہیں ان کو مٹھائی اور جو ہے وہ عید بونس کے صورت میں جو ہے دے کر حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے کیونکہ چلچلاتی دھوپ ہے اور عید کا پہلا دن ہے. آج جو ہے وہ چیلنج ہے ستھرا پنجاب کے لیے. لاہور شہر تو پہلے بھی صاف ہوتا ہے عید کے دنوں میں، مگر آج چیلنج ہے کہ پورا پنجاب جو ہے وہ لاہور کی طرح صاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں. اسی سلسلے میں آج صبح سے جو ہے یہ صورتحال چل رہی ہے اور اب جو ہے تمام جتنے بھی وزراء ہیں ان کا رخ ہے مختلف علاقوں کا. اسی طرح جو ہے لاہور LWMC کا آفس ہے، وہاں پہ بھی کنٹرول روم ہے، اس کا بھی دورہ کیا گیا ہے. CLWMC بابر صاحب دین نے وہاں پہ بریفنگ دی ہے. وزیر بلدیات کو کمشنر لاہور ڈویژن زید بن مقصود ان کے ہمراہ موجود ہیں. اسی طرح سیف سٹی میں بھی بریفنگ کی گئی. اسی طرح سیکریٹریٹ جو ہے وہاں پر بھی کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے جہاں پہ سیکٹری بلدیات خود جو ہے مانیٹر کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ستھرا پنجاب اور عید کے تینوں دن کے حوالے سے جو ہے لمحہ با لمحہ جو ہے وہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے. چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی بتایا جا رہا ہے لمحہ با لمحہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. چیف رپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا.
वज़ीर इत्तलात पंजाब और सकाफत इस्मा बुखारी कहती हैं कि अटक से सादिकाबाद तक सफाई अमला फील्ड में मौजूद हैं। 1 लाख से ज़ायद अमला आलाइशें उठाने में मसरूफ़ हैं। शहरी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और वेस्ट मैनेजमेंट अमले से ताउन करें। कुर्बानी के बाद सड़कों को अर्के गुलाब और फिनाइल से भी धोया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर इत्तलात और पंजाब इस्मा बुखारी कहती हैं कि अटक से सादिकाबाद तक सफाई अमला फील्ड में मौजूद हैं। 1 लाख से ज़्यादा अमला आलाइशें उठाने में मसरूफ़ अमल है। शहरी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और वेस्ट मैनेजमेंट अमले से ताउन करें। कुर्बानी के बाद सड़कों को अर्के गुलाब और फिनाइल से भी धोया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब और सकाफत इस्मा बुखारी कहती हैं कि अटक से सादिकाबाद तक सफाई अमला फील्ड में मौजूद है। 1 लाख से ज़्यादा अमला आलाइशें उठाने में मसरूफ़ अमल है। शहरी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और वेस्ट मैनेजमेंट अमले से ताउन करें। IG पंजाब का CCPO लाहौर और CTO के हमरा माल रोड का दौरा। ट्रैफिक वार्डन से ईद मिले। IG पंजाब की जानिब से वार्डन्स में मिठाई तकसीम की गई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने वार्डन्स के हमरा खाना भी खाया। CTO की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को नई मोबाइल कैंटीन का तोहफा दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, ईद रोज़ा के मौका पर जो है वो IG पंजाब, CCPO लाहौर और CTO लाहौर नमाज ईद के बाद जो है वो ट्रैफिक वार्डन से ईद मिलने जो है वो माल रोड पहुंचे हैं और ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ तकसीम की और उसके साथ साथ वार्डन के हमरा खाना भी खाया। IG पंजाब और CTO लाहौर और CCPO की जानिब से ट्रैफिक पुलिस जवानों अफसरान से ईद मिलने जो है वो माल रोड पहुंचने के बाद CCPO लाहौर और CTO ट्रैफिक अफसरान जवानों से गले मिले और ईद मुबारक जो है वो उन्हें कहा और ईद की मुबारकबाद जो है वो दी गई। इस मौके पर अफसरान ने ट्रैफिक स्टाफ में खुद जो है मिठाई भी तकसीम की, जबकि CTO लाहौर की आपका जानिब बहुत से शुक्रिया। और चार प्रोडक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए कुर्बानी का एहतमाम किया गया। ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों में ईदी और तोहफे तकसीम किए गए। डायरेक्टर जनरल पंजाब प्रोडक्शन ब्यूरो आफ्ताब अहमद खान और डायरेक्टर एडमिन वकार अजीम ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं चार प्रोडक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए कुर्बानी का एहतमाम किया गया। ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों में ईदी और तोहफे तकसीम किए गए। डायरेक्टर जनरल चार प्रोडक्शन ब्यूरो आफ्ताब अहमद खान और डायरेक्टर एडमिन वकार अजीम भी उनके हमरा मौजूद थे। और नाज़रीन, गोश्त बनवाने के बाद अब बारी है खाने की, तो वहीं गर्मा गर्म नान के साथ अनवार इक़साम के पकवान बनेंगे। दस्तरखान की ज़ीनत शहरियों का तनूरों पर रश लग गया है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज़ से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए शहरी जो है वो जानवर कुर्बान कर रहे हैं और जानवरों की कुर्बानी के बाद कलेजी जो है उसको पकाया जाता है और उसके साथ साथ नान खाए जाते हैं। तो इस वक्त तंदूरों पर शहरी जो है वो नान ख़रीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है गढ़ी शो में और यहाँ पर भी नान ख़रीदने वाले जो है बड़ी तादाद में मौजूद है। शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते। बताइएगा, आपको पहले तो ईद मुबारक। नान खरीदने आए? बहुत। जी नान ख़ास तौर पे पसंद किए जाते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। बच्चों को ज़्यादा पसंद है। कलेजी वारे के साथ जो है वो नान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गोश्त के साथ कलेजी के साथ ऐसे ही है। बिल्कुल, शहरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और नान ख़रीद रहे हैं। और जैसे कि कलेजी पकती है, इसके साथ साथ गोश्त है, तो पहले रोज़ से आखिरी ईद के आखिरी रोज़ तक नान की दुकानों पर जो है वो खासा रश देखने में आ रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, घरों में जो सालन है मुख्तलिफ अनवा इक़साम के वो तैयार हो रहे हैं, तो उनके साथ लोगों की कोशिश होती है कि नान या ख़मीरी रोटी जो है उसका इस्तेमाल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, ईद पर SOS विलेज के नन्हे बच्चों की मौज मस्तियाँ जारी हैं। कोई झूला झूलने में मसरूफ़ तो किसी ने आइसक्रीम खाकर एंजॉय किया है। मैं से जान लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं और हम ये खुशियाँ मनाने पहुँचे हैं SOS विलेज। और हम देखते हैं यहाँ पर नन्हे बच्चे जो है अपनी ईद के पहले दिन को खूब इंजॉय कर रहे हैं, मज़े मज़े के खाने खा चुके हैं, खूब तैयारी के साथ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। कोई झूले झूल रहा है, किसी ने स्टॉल्स लगाए हुए थे और यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे आपस में भी हल्ला गुल्ला करते दिखाई देते हैं। मुझे बताइएगा कैसी गुजरी ईद, कौन से स्टॉल्स लगाए थे? हमने आइसक्रीम, सिट्टे और गोला और गोलगप्पे, चिप्स
اور بھی آپ بتائیں کیسی گزری عید آپ کی؟ ہماری عید بہت اچھی گزری. ہم نے عید پہ گولے کھائے, سٹے ہیں, اب ہم کھانے, اس کے بعد ہم آئس کریم کھائیں گے, اس کے بعد ہم وہ چاول کھائیں گے. اور آپ بتائیں کیسی تیاری کی ہے عید کی؟ بہت اچھی تیاری کی ہے. اب ہماری رات کو مووی نائٹ بھی ہوئے گی, اس کے بعد ہمارا باربیکیو بھی ہونا ہے. واہ, یہاں پہ تو رات کو مووی نائٹ اور باربیکیو کے بھی پلانز ہیں. آپ بتائیں کیسی گزری ہے عید؟ عید گزری ہے. انجوائے کر رہے ہیں؟ یس. یہاں پر جو بچے ہیں انہوں نے اپنی عید کو جی فل انجوائے کیا ہے. دن میں مزے مزے کے کھانے کھائے ہیں اور رات کو بھی ان کا مووی پلان ہے, باربیکیو پلان ہے, اور ہم یہی دیکھتے ہیں. خاصی گہما گہمی یہاں پر دکھائی دیتی ہے اور بچے جو ہے بھرپور انداز سے اپنی عید کو انجوائے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سامیہ. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ جاری ہے. صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. ڈی سی سعید موسیٰ رزق کی صوبائی وزیر صحت کو بریفنگ. صوبائی وزیر نے LWMC آگاہی کیمپس کا بھی معائنہ کیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے. جی بلال بتائیے. جی بالکل, صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نصیر کا DC لاہور کے ہمراہ حلقے سمیت شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے. لوگوں سے عید بھی ملے اور صفائی ورکرز میں پانی اور عیدی بھی تقسیم کی. خواجہ عمران نصیر نے DC لاہور کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں عمل کا بھی جائزہ لیا, جبکہ اس موقع پر خواجہ عمران نصیر کا کہنا تھا کہ عوام صفائی کا خاص خیال رکھیں, صفائی ورکرز کے ساتھ تعاون کریں. شہر بھر میں LWMC کی ٹیمیں بھرپور متحرک ہیں. خواجہ عمران نصیر LWMC کے مختلف آگاہی کیمپ کے ویسٹ بیگز کا ریکارڈ بھی چیک کیا, جبکہ LWMC کے سٹاف کی صوبائی وزیر کو بریفنگ بھی دی گئی. صوبائی وزیر کی ڈمپرز کو ڈھام کر ویسٹ ڈمپنگ سائٹس تک منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی. شہریوں کی شکایت پر فوری ایکشن یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ شہریوں کا تعاون گلی محلوں کو صاف رکھنے کے لیے اہم ہے. لاہور میں LWMC 15 لاکھ ویسٹ بیگ تقسیم کر رہی ہے, جبکہ ٹیم ورک کے ساتھ وزیر اعلیٰ اور شہریوں کی توقعات پر پورا اتریں گے. سخت گرمی میں سڑکوں گلیوں میں صفائی کرنے والے شاباش کے مستحق ہیں, جبکہ لاہور سمیت پورے پنجاب میں صفائی کے مثالی انتظامات ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ. صفائی ورکرز میں پانی اور عیدی تقسیم کی ہے. بلال یاسین کی جانب سے حلقے کے بچوں میں بھی عیدی تقسیم کی گئی. بلال یاسین بولے, عوامی فلاحی منصوبوں کی ابھی بھی طویل فہرست ہے, جس پر کام جلد شروع ہوگا. حلقے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے. بتائیے زین. عید الاضحیٰ کی نماز بادشاہی مسجد میں ادا کرنے کے بعد صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے اپنے انتخابی حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر صوبائی وزیر لوگوں سے عید ملے اور صفائی ورکرز میں عیدی تقسیم کی. صوبائی وزیر بلال یاسین نے حلقے کے بچوں میں بھی عیدی تقسیم کی. اس موقع پر مختلف مقامات پر ملاقات کرتے ہوئے صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے شعروں کا حلقہ ہے, پیغام پہنچانے آیا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ ترقی کے نئے ریکارڈ بنائے ہیں. عوامی فلاحی منصوبوں کی ابھی بھی طویل فہرست ہے, جس پر جلد کام شروع ہوگا. بلال یاسین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر حلقے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں. عوام صفائی کا خاص خیال رکھیں, صفائی ورکرز کے ساتھ تعاون کریں, جبکہ شہر بھر میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیمیں بھی صفائی ستھرائی آپریشن میں بھرپور متحرک نظر آ رہی ہیں. زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. وی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی سر گنگا رام ہسپتال آمد. مریضوں کی عیادت کی اور عید کی مبارکباد دی. ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں تحائف اور عیدی بھی تقسیم کی گئی. اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے. جی بلال. جی بالکل, وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی عید الاضحیٰ کے روز سر گنگا رام ہسپتال آمد. عید الاضحیٰ مریضوں اور ڈاکٹروں کے ساتھ منانے کی 2 دہائیوں پرانی روایت کو برقرار رکھا. وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے ایمرجنسی میڈیکل سرجیکل وارڈز اور مدر اینڈ چائلڈ بلاک کا دورہ بھی کیا. مریضوں کی عیادت کی خیریت دریافت کی اور عید کی مبارکباد بھی دی, جبکہ ڈاکٹروں, نرسوں, پیرامیڈیکل اسٹاف نے تحائف اور عیدی بھی تقسیم کی. MS ڈاکٹر عارف اشتہاد, پروفیسر بلکی شبیر, پروفیسر فرزانہ بھی ہمراہ تھے. پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کلتے پنجاب کی صحت عامہ میں کافیوں کو سراہا. پروفیسر خالد مسعود گوندل کا یہ کہنا تھا کہ عوام کو اعتدال سے گوشت کھانے کی تلقین کی ہے. دکھی اور بیمار انسانیت کا احساس کرنا عید قربان کا اصل پیغام ہے اور ذاتی مفادات کی قربانی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. پروفیسر آپ کا بہت شکریہ.
वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ईद उल अज़हा के मौके पर खुसूसी पैगाम सामने आया है। कहते हैं ईद उल अज़हा हमें याद दिलाती है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने या गोश्त तकसीम करने का नाम नहीं, बल्कि कम वसीला अफराद के एहसास का भी नाम है। कम वसीला लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। ये कुर्बानी की ईद है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को अपने इर्द गिर्द, बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी कि उनकी ईद भी हमारे जैसी हो। सो प्लीज मेक श्योर whoever is around you, you try to help them, do your bit. I know आप सब कुछ नहीं कर सकते, but in small pieces when it all comes together, there's a big contribution. Do your part. और नाज़रीन, ईद के रंग लाहौर न्यूज़ के संग लाहौर न्यूज़ लाया लाहौरियों के लिए नित नए प्रोग्राम। जाग लाहौर के स्पेशल प्रोग्राम में सितारों की एंट्री। मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी की शायरी से हाज़रीन का हंस हंस का बुरा हाल हो गया। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। ले गया कलेजी कोई, फेफड़े कोई, सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख। बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया।